السلام علیکم ناظرین دنیا کی تاریخ کا سب سے جدید ترین آپریشن مڈ نائٹ ایمبر۔ ناظرین 22 جون 2025 کی رات 2:30 بجے دنیا جب اندھیرے میں محو خواب تھی، اس وقت ایک انتہائی خفیہ اور ٹیکنالوجی سے بھرپور مشن نے ایران کے 3 حساس جوہری مراکز کو اپنا گھر بنایا۔ ناظرین یہ تھا آپریشن مڈ نائٹ ایمبر، ایک ایسا آپریشن جو اندھیرے میں گرنے والے ایک ہتھوڑی کی طرح آیا، تیز، مولد اور خاموش۔ ناظرین آپریشن مڈ نائٹ ایمبر چونکہ رات کے 2 بجے کیا گیا تاکہ دشمن مکمل غفلت میں ہو، کیونکہ یہ ایک براہ راست زوردار اتواری ضرب تھی۔ ناظرین اس مشن کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام کی 3 کلیدی تنصیبات کو تباہ کرنا تھا، جس میں فروڈو فیول انریچمنٹ پلانٹ، نیتنز نیوکلیئر فیسلٹی، اصفہان نیوکلیئر ریسرچ سینٹر۔ ناظرین ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایران کا ایٹمی پروگرام 3 اہم تنصیبات پر مشتمل ہے: نیتنز، فروڈو اور اصفہان۔ نیتنز یہ ایران کی سب سے بڑی یورینیم افسردگی کی فیکٹری ہے، زیر زمین گہرائی میں ہزاروں سینیٹری فیوچر منصب ہے جو ایٹمی ہتھیاروں کے لیے یورینیم تیار کرتے ہیں۔ فروڈو یہ شیر قوم کے قریب ایک پہاڑ کے نیچے واقع ہے۔ یہ تنصیب دشمن کے حملے سے مکمل محفوظ سمجھی جاتی ہے، یہاں انتہائی خفیہ اور حساس سطح کی افسردگی کی جاتی ہے۔ اور تیسرا ہے اصفہان، یہ مرکز جوہری ایندھن کی تیاری کا پہلا مرحلہ ہے، یہاں یورینیم کو گیس میں بدلا جاتا ہے جو بعد میں نیتنز کو بھیجی جاتی ہے۔ ناظرین اس مشن کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے B-2 اسپرٹ بمبار کا انتخاب کیا۔ اس مشن میں شامل تھے 7 B-2 اسپرٹ بمبار جنہوں نے پرواز لی وائٹ مین ایئر بیس میسوری، یونائٹڈ اسٹیٹ سے۔ اس بمبار کی کچھ خصوصیات: ناظرین یہ دنیا کا ایسا جیٹ ہے جسے دنیا کا کوئی ریڈار سسٹم نہیں دکھا سکتا، اور اس کے اندر فضا میں ایندھن بھرنے کی صلاحیت ہے، اور یہ 18 گھنٹے سے زیادہ مسلسل پرواز کر سکتا ہے۔ GBU-57 بم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور ہر بم کا وزن 14,000 کلو گرام سے زیادہ ہے، جو کہ گہرائی میں چھپی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ جیٹ دنیا کا سب سے مہنگا جیٹ سمجھا جاتا ہے۔ وائٹ مین ایئر بیس میسوری سے 7 B-2 بمبار طیاروں نے پرواز شروع کی۔ ناظرین کچھ طیارے دشمن کی توجہ اٹھانے کے لیے ڈیکوس تھے۔ اصل بمبار خفیہ راستے سے ایران کی طرف روانہ ہوئے۔ طویل سفر 11,000 کلومیٹر، مشن کا کل دورانیہ 32 گھنٹے کا 12 منٹوں اور سیکنڈوں میں طے کیا گیا۔ ناظرین غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ امریکی ابدوز سینٹکوم ایریا میں پہلے ہی موجود تھی، جس نے اصفہان پر 24 سے زیادہ فائر کیے ٹام ہاک لینڈ اٹیک میزائل، جن کا مقصد تھا ایرانی فضائی دفاعی نظام کو تباہ کرنا، ریڈار، کمیونیکیشن اور کنٹرول سینٹر کو سائلنٹ کرنا۔ ایرانی وقت کے مطابق رات کے 2:30 بجے فروڈو پر سب سے پہلا حملہ GBU-57 بم گرا کر زمین کے اندر سینکڑوں فٹ گہرے بنکرز کو تباہ کیا گیا۔ اس کے بعد نیتنز اساسنیٹری فیوجز تباہ کیا گیا۔ آخری میزائل اور فضائی بمباری اصفہان کے ذریعے مکمل طور پر مفلوج کیا گیا۔ ناظرین کل 75 سے زیادہ پریشن گائیڈڈ ہتھیار استعمال کیے گئے، جس میں میسو آرڈیننس پینیٹریٹر استعمال ہوئے۔ اس آپریشن میں امریکی اسپیس فورس نے ریئل ٹائم سیٹلائٹ ویو فراہم کیے، سائبر یونٹ نے ایرانی ریڈارز اور کمانڈ کنٹرول سسٹم جام کیے، GPS ہتھیاروں کو 100% درستی سے گائیڈ کیا گیا۔ اس آپریشن میں نہ تو کوئی ایرانی فائٹر جیٹ فضا میں آیا، نہ کوئی سرفیس ٹو ایئر میزائل فائر ہوا۔ طیارے مکمل خاموشی سے نکل گئے، کچھ واپس میسوری اور کچھ اینڈرسن ایئر بیس کم روانہ ہو گئے، اور اس طرح یہ مکمل طور پر کامیاب مشن رہا۔ I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change. آپریشن مڈ نائٹ ایمبر، نتیجہ کیا نکلا؟ حملے میں کوئی امریکی یا ایرانی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دنیا کو اندازہ ہوا B-2 اب بھی ناقابل شکست جیٹ ہے۔
یہ ایک پیغام تھا کہ 21ویں صدی کی جنگیں چپ چاپ فضا میں، خلا میں اور سائبر میں لڑی جائیں گی، اور جب دشمن کو پتہ چلے گا تب سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔ ناظرین، لاسٹ میں وہی چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔